علامہ خادم حسین رضوی صاحب ضلع اٹک کے ایک گاؤں نکا کلاں میں ایک زمیندار گھرانے میں 22 نومبر 1966 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام لال خان ہے۔ آپ کا ایک بھائی جس کا نام امیر حسین ہے اور 4 بہنیں ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال 2008 میں ہوا اور والدہ کا 2010 میں انتقال ہوا۔ آپ نے اسکول میں صرف 4 جماعتیں پڑھی تھیں اور 8 سال کی عمر میں ضلع جہلم کی طرف طلب علم دین کے لیے رخت سفر باندھا اور مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں قاری غلام یاسین صاحب سے حفظ قرآن شروع کیا۔ آپ نے 4 سال کے عرصے میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ پھر آپ نے ضلع گجرات کے قصبے دینا میں 2 سال قرأت کورس کیا۔ 14 سال کی عمر میں لاہور تعلیم کے لیے آئے۔ 1988 کو آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل فرمایا۔ آپ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی اور داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ختم نبوت اور ناموس رسالت تحریک چلانے کی وجہ سے آپ نے نوکری چھوڑ دی اور یتیم خانہ روڈ لاہور کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطابات کرتے رہے اور ساری زندگی مشاعرہ صرف 15,000 لیتے رہے۔ آپ کی شادی اپنی چچا زاد بہن سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ بڑے صاحبزادے کا نام حافظ سعد حسین رضوی اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حافظ انس حسین رضوی ہے۔ آپ کے دونوں بیٹے حافظ قرآن اور درس نظامی علم کورس کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوران تعلیم درس کتب کے علاوہ وہ جن کتب کا مطالعہ کرتے تھے ان میں ڈاکٹر اقبال کا فارسی مجموعہ کلام سر فہرست تھا۔ 1988 میں کلیات اقبال خرید لی تھی اور 9 عمری میں ہی اس کلندر شاعر کے افکار کا مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اقبال کی روح نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اقبال کے کلام کے بعد علامہ اقبال کی شاعری کے استاذ مولانا روم علیہ رحمہ کو پڑھا اور ان کے بیشتر کلام کو یاد کر لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اقبال، مولانا روم اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شاعر نے بہت زیادہ متاثر کیا اور یہ حضرات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جام پلاتے ہیں جنہیں پینے کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ اردو شعراء میں اکبر الہٰبادی کی شاعری پسند تھی۔ آپ کو مطالعہ کا جنون رہتا تھا۔ آپ سفر نامے میں بہت پڑھتے تھے۔ آپ نے حکیم محمد سعید اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے تمام سفر نامے پڑھ ڈالے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ آپ کی اولین ترجیح تھی اور تمام مسلمہ سپہ سالار کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کی تمام سپہ سالار اپنی مثال آپ ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور آپ کے مزار پر حاضری دینا ایک دیرینہ خواہش تھی اور الحمدللہ پوری ہوئی۔ آپ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہے تھے کہ غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ نے جب گستاخ رسول سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا اور پھر غازی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی، اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ پھر جب ختم نبوت قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی اور فیض آباد میں بھرپور احتجاج کیا گیا جس کی وجہ سے اس تحریک کو بہت مقبولیت ملی اور 2018 میں 26 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے۔ اتنے کم عرصے میں پاکستان کی 5ویں بڑی تحریک بن گئی۔ اس تحریک کا اسلام مقصد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ رہا ہے اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب آخری دم تک اسی نظام کا نفاذ کے لیے لڑتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود سے ملا ہے۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں میں صدقے یا رسول اللہ کہا کرتی تھی اور یہ جملہ میری روح و بدن میں بس گیا۔ علامہ اقبال بھی ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملا ہے یہ میری ماں کی گود اور ندا سے ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کی تحریک چلائی ہوئی تھی اور اس کی پاداش میں لکھپت جیل میں مجھے ڈال دیا اور اس دوران غازی صاحب کا خط آیا تھا
اور اس خط کو میں اپنی بخشش کا بہانہ سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کا یہ فرمان، انسان دلیر اسی وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہی جملہ میری زندگی کی اصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی مدینے نہیں گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آقا نامدار مدینے کی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اس زمانے میں امت مسلمہ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے بیدار کیا، اور بچہ بچہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوگا۔ آپ ہمیشہ ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہے اور اپنی زندگی اسی مشن پر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور جرأت دی تھی کہ ملت کفر آپ کی للکار سے لڑکھڑاتی تھی، ہمیشہ کفر آپ کی شخصیت سے خوف زدہ رہا۔ آپ کو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی پادش میں کی گئی بار جیل جانا پڑا اور سخت سے سخت عقوبتوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ ہمیشہ استقامت کے پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ علماء کا دنیا سے جانا لوگوں کی ہلاکت کی علامت 19 نومبر 2020 رات 8:46 پر ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئی۔ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے جنازے پر رونے والو فریب میں ہو، بغور دیکھو مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔